بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، سب سے پہلے میں قبلہ میاں عارف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے تمام لوگوں سے عموماً اور میاں صاحب کے بچوں سے خصوصاً اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی میاں صاحب کی اچھائیاں، بھلائیاں، نیکیاں، خیر کے کام قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی ان سے بھول چوک ہوئی اس کی معافی عطا فرمائے، اور ان کی تمام آل اولاد کو، ان کے گھر والوں کو اللہ تعالی صبر اور ثبات عطا فرمائے۔ اس کائنات کا یہ نظام اٹل ہے کہ جس نے آنا ہے اس نے جانا ہے۔ ہر شخص کی زندگی کے لمحات، اوقات، ماہ و سال مقرر ہیں۔ جتنی زندگی اللہ پاک نے عطا کی ہے، انسان نے وہ گزار کر اپنے ابدی سفر پہ لازمی روانہ ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے جانے والوں کی اچھائیوں کو آپس میں ڈسکس کرو اور جانے والوں کی برائیوں کو چھپاؤ، ان سے درگزر کرو۔ میاں صاحب جناب میاں عارف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو قابل رشک طریقے سے گزارا ہے۔ انسان کو اگر تولا جائے، انسان کا اگر حساب کیا جائے تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کا اخلاق کیسا ہے۔ اگر کسی آدمی کا اخلاق اچھا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے قربت کے لحاظ سے میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ اگر اس ترازو پہ بھی میاں صاحب کو تولا جائے تو انتہائی دھیما انداز، ادب اور احترام سے آگاہ اور واقف آدمی تھے۔ وہ بڑے سے بات کرتے تھے تو اس کی حیثیت اور شخصیت کے مطابق کرتے تھے، چھوٹے سے بات کرتے تھے تو اس کی شخصیت کے مطابق کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ بالخصوص جناب میاں محمد اعجاز صاحب، جناب حاجی محمد نواز صاحب، اور ہمارے ساتھ ان کی زندگی کے ماہ و سال گزرے، ہم نے انہیں قریب سے دیکھا کہ وہ کوئی شریعت کا مسئلہ بھی پوچھتے ہیں تو انتہائی ڈھنگ اور سلیقے سے، طریقے سے، اگر انہیں کسی چیز کا پتہ بھی ہوتا تھا تو وہ پتہ نہیں چلنے دیتے تھے کہ یہ اس آدمی کو پتہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اچھائی کا پہلو انسان کا ایک ہوتا ہے ذاتی پہلو، ایک ہوتا ہے اجتماعی پہلو۔
انسان کو اگر پرکھا جائے تو اس کے اجتماعی پہلو سے پرکھا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اپنے ساتھ تو ہر کوئی بھلائی کرتا ہے، لیکن میاں صاحب اجتماعی طور پر ان کی زندگی اللہ کے بندوں کے لیے رحمت زندگی تھی۔ لوگوں کے دکھ بانٹنا، لوگوں کی تکالیف کو بانٹنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کی ذمہ داریاں رسول اللہ کے کاندھوں پر جب ڈال دیں، اور اچانک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ فرمایا کہ اب تک آپ خالق کے جلووں میں گم رہے، اب مخلوق کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ تو جو ہی آپ مخلوق کی طرف متوجہ ہوئے تو ان تمام تر، ایک تو جلوہائے خداوندی، دوسری اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں، تیسری جلال الہی، ان تمام چیزوں کی وجہ سے آپ کا جسم کپ کپانے لگا۔ جب گھر تشریف لائے تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو کہا زملونی زملونی، تو بی بی نے آپ کے اوپر چادر کمبل مبارک آپ کو اڑایا، اور تسلیاں دیتے ہوئے جو لفظ کہے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ پر اللہ رحمتیں نازل فرمائے گا، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، کیوں کہ آپ اللہ کی مخلوق کے کام آتے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ پہلی وحی، اور پہلی وحی پر رسول اللہ کی عظیم زوجہ کا تبصرہ ہے۔ اس لیے جو بھی بندہ ہے وہ سجدے کرے، وہ نمازیں پڑھے، وہ تہجد پڑھے، وہ اس کی ذاتی معاملہ ہے۔ اصل بندے کو تولا جائے گا کہ یہ بندہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسا تھا، یہ اصل تول ہے انسان کے۔ اس لیے میاں صاحب کو ہم نے الحمدللہ قریب سے دیکھا، انہوں نے اپنی زندگی قابل رشک طریقے سے گزاری ہے، اور بھرپور زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سانس انہیں عطا کیے، انہوں نے اس کے اندر جہاں بھی انہیں خیر کا کوئی پہلو نظر آیا، اس خیر کو انہوں نے اپنایا۔ اور یہی ایک ظاہر ہے، انسان کی زندگی میں کمزوریاں، کوتاہیاں اگر نہ ہوں تو انسان فرشتہ بن جائے۔ انسان فرشتہ تو نہیں ہے، انسان ہے، آدمی ہے۔ آدمی ہونے کے ناطے انہوں نے، اور بالخصوص ہمارے ساتھ جامع مسجد سیدنا اویس قرنی میں، یہ ہمارے چند دوست ہیں، جناب حاجی محمد نواز صاحب، میاں اعجاز صاحب اور میاں عارف صاحب۔ مسجد سیدنا اویس قرنی ان کا عشق تھا۔ جس طرح کسی آدمی کی زندگی کا کوئی پیار ہوتا ہے، وہ اپنے پیار کے اوپر سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ وہ بیمار بھی رہے، وہ تکالیف میں بھی ہوتے تھے، لیکن مسجد شریف کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح وقف کیا، انہوں نے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ میں تکلیف میں ہوں، بیماری میں ہوں۔ آخری جمعہ تک ہمارے پاس وہ تشریف لائے، اور خوش و خرم ہمارے ساتھ وہ بیٹھتے تھے، حالانکہ ہمیں پتہ تھا وہ بیمار ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت ہوتی ہے، جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ تھیں، حبشن لونڈی تھی، وہ حضور علیہ السلام کے وہاں مسجد کے قریب رہتی تھی۔ وہ چپکے سے آتی تھی، مسجد کی صفائی کر کے چلی جاتی تھی۔ اچانک فوت ہو گئی، رات کو صحابہ کرام نے اس کو خاموشی سے نہلایا گیا، کفنایا گیا، جنازہ پڑھا گیا، دفنا دیا گیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے مسجد کو دیکھتے ہی فرمایا کہ آج محجن کدھر گئی؟ اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کے یہ جو سوال کیا ہے، مسجد میرے اور آپ کی نظروں میں یہ اینٹیں، اس کے پتھر مردہ ہیں، اللہ کے نزدیک مسجد کی ہر چیز زندہ ہوتی ہے، وہ اللہ سے باتیں کرتی ہے۔ تو مسجد کو دیکھ کر حضور کا یہ پوچھنا کہ آج محجن کدھر گئی، یہ معنی رکھتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی۔
ہم نے آپ تو آرام میں تھے، ہم نے آپ کو تکلیف نہیں دی، ہم نے اسے کفنا دیا، جنازہ پڑھا دیا، دفنا دیا۔ سرکار دو عالم اتنے بے چین ہوئے، آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو میرا جنازہ پڑھنا نور ہی نور اور رحمت ہی رحمت ہوتا ہے، تم نے یہ کیوں کیا؟ اب اسی پر اکتفا نہیں فرمایا، آپ باقاعدہ صحابہ کو لے کر قبرستان چلے گئے۔ قبرستان جا کر، یہ انہونی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جنازہ پڑھا دیا گیا، بندہ دفنا دیا گیا، لا تعاد الصلاۃ، اب جنازہ نہیں ہوگا، لیکن رسول اللہ کیونکہ شارع تھے، خود قانون ساز تھے، مختار تھے، صاحب اختیار تھے، آپ نے جا کے قبر کے اوپر صفیں بنوائی، فرمایا پڑھو یہاں جنازہ۔ اب صرف جنازہ نہیں پڑھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے سرانے بیٹھ گئے، بیٹھ کے آپ نے پوچھا، ام محجن مجھے بتا، تو نے بڑی نیکیاں کی تھیں، کس نیکی کا سب سے تجھے میرے رب نے اجر دیا، وہ بتا۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا یہ قبر میں جانے والی عورت بول رہی ہے؟ آپ نے فرمایا سب کچھ بتا رہی ہے۔ پوچھا گیا کیا کہتی ہے؟ حضور نے فرمایا ام محجن نے مجھے بتایا، یا رسول اللہ نیکیاں میں نے بڑی کی تھیں، لیکن جتنی اجر مجھے میرے رب نے مسجد کی خدمت کا دیا ہے، اتنا کسی چیز کا اجر نہیں ملا مجھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مجھے ام محجن نے بتایا ہے کہ میری تمام نیکیوں کے اوپر غالب آ گئی ہے میری مسجد کی نیکی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد کا ایک کخ بھی اگر بندہ صرف صفائی کی نیت سے اٹھا کر باہر پھینکتا ہے، اب اس کا اجر کتنا ہے اور مسجد کی اہمیت کیا ہے؟ فرمایا پہلے تو وہ کخ یہ کہتا ہے اٹھانے والے سے کہ مہربانی کر کچھ دیر اور مجھے یہاں رہنے دے، یعنی مسجد کی کشش کا یہ عالم ہے۔ ہم کیونکہ معلوم ہمیں نہیں ہے مسجد کی کشش۔ اب دوسرا یہ ہے، حضرت مولا علی فرماتے ہیں وہ کخ جس بندے نے اٹھایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کخ کو لکھ بنا کے عطا کرے گا، صرف اتنا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا اگر تم دیکھو ایک آدمی کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے تو تم سارے گواہی دو کہ یہ پکا مومن ہے، گواہی دو کہ یہ، اگر تم دیکھو کسی کا دل لگا ہوا ہے۔ اب پوچھا گیا، لفظ ہے تعہد کے، کہ تعہد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جو آدمی مسجد بناتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور جو مسجد کو صاف کرتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، جو نماز پڑھاتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، جو اس مسجد کے اللہ کے گھر کی خیر منگتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ان سب کی گواہی دو کہ یہ صاحب ایمان ہے، اور ایمان ہی تو دولت ہے۔ اگر ایمان بندہ سلامت لے گیا تو سب کچھ سلامت لے گیا، اگر سب کچھ لے گیا ایمان نہ رہا تو کچھ بھی نہ رہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو کسی نے دیکھا کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی نے مذاق کیا، یہ تو مسجد کا کبوتر ہی بنتا جا رہا ہے۔ جو ہی اس نے کہا، سرکار نے فرمایا تم کیوں نہیں کہتے کہ ابن مسعود کا ایمان کامل ہو گیا ہے؟ تو ایمان کامل کی گواہی دینا بہت بڑی گواہی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تھا جس بندہ مومن کو 4 مسلمان کہہ دیں اچھا تھا، اللہ 4 بندوں کی گواہی کا اعتبار لے کے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا حضور اگر 3 آدمی محلے میں سے کہیں اچھا تھا، سرکار نے فرمایا اللہ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا حضور اگر 2 بندے محلے میں سے کسی کی اچھائی کی گواہی دیں، حضور نے فرمایا غفر لہ، اس کو بھی بخش دیا جائے گا۔
حضرت فاروق اعظم اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم شرما گئے کہ ایسا بھی کوئی بندہ ہوگا کہ محلے میں اسے دو بندے بھی نہ ملے جو کہیں اچھا تھا۔ وہ کہتے ہیں لم نسألہ عن الواحد، پھر ہم شرم کی وجہ سے حضور سے یہ نہیں پوچھ سکے کہ ایک بندہ اگر کہے تو۔ ایک صحابی نے کہا اگر ہم پوچھتے تو حضور نے یہی فرمانا تھا، وہ بھی بخشا گیا۔ تو ہم گناہ گار لوگ میاں صاحب کے پختہ ایمان کے گواہ ہیں۔ انہوں نے صرف مسجد ہی نہیں، ہمارا مدرسہ اور اس کے جتنے معاملات تھے اس کی سٹرکچر، اس کی تعمیر کے اندر انہوں نے ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کیا ہے۔ پھر کمال یہ ہے کہ وہ بے لوث ہمارے اندر کہیں کوئی ہم ان کے لیے کوئی لالچ رکھتے ہیں کہ ہم اس بندے سے محبت کریں، اس سے دوستی رکھیں کہ ہمارا یہ یا ہمارے دین کا یہ کام کر رہا ہے، لیکن انہیں ہم سے کوئی لالچ نہیں تھا۔ انہوں نے صبر کرنا، ہر وقت میاں صاحب کے ساتھ آنا، میاں اعجاز صاحب کے ساتھ آنا، ساتھ جانا۔ اب ہم ان کے بچوں سے یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب تشریف لے گئے، آپ کا ایک بہت بڑا اثاثہ، وہ دعاؤں کا اثاثہ، وہ رحمت کا اثاثہ۔ باپ جو ہوتا ہے وہ ماں کے لیے بھی جنت ہوتا ہے، اولاد کے لیے بھی جنت ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہیں ہمارا وہ اتنا عظیم دوست تھے، ہماری ایسے سمجھ لیں کہ جیسے بیک بون ٹوٹ جاتی ہے، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ چھوٹی سی ہماری ایک تنظیم ہے، جماعت ہے، ہم جو اللہ پاک مہربانی فرماتا ہے ہم وہ کام کرتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ میں میاں اعجاز صاحب سے بھی تعزیت کروں گا کہ وہ ان کے اٹوٹ انگ دوست تھے، جانا اکٹھے، آنا اکٹھے، بیٹھنا، ڈسکس کرنا، جمعہ پڑھنے کے لیے آنا۔ ظاہر ہے وہ ہمارا دوست، وہ ہمارا پیارا ساتھی ہم سے بچھڑ گیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب پیارے دوست بچھڑتے تھے، حضور ان کے ماتھوں کو چوما کرتے تھے، بوسے دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن مظعون جس وقت وہ دنیا سے چلے گئے، سرکار جھک جھک کر ان کے ماتھے کو چومتے تھے۔ حضرت سعد جب تشریف لے گئے، سرکار نے فرمایا اہتز العرش، آج میرا دوست سعد چلا گیا ہے اور اس کے جانے سے اس کے گھر والوں کو تو دکھ ہو رہا ہے، لیکن عرش الہی ان کے روح کے جانے کی وجہ سے جھوم رہا ہے۔ بندہ مومن کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ اس لیے ہم میاں صاحب کے بچوں سے عرض کرتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی آپ سے بچھڑ گئے، یقیناً یہ ایک بہت بڑی تکلیف دہ سچائی ہے، لیکن آپ یہ اطمینان رکھیں کہ جانے والا شخص گیا کہاں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اگر کوئی ان جانے والوں سے پوچھتا کہ بتاؤ تمہاری کیسے گزری، کیا گزری، بالکل اسی طرح ایک دودھ والا حضور علیہ السلام کو دودھ دیا کرتا تھا۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے اسے فرمایا اگر تو چاہے تو ہم تیرے بچے یا بچی کو دوبارہ اللہ سے دعا کر کے زندہ نہ کروا دیں۔ اس نے کہا کہ یہ بھلائی کر دیں تو بڑی بات ہے۔ فرمایا پہلے پوچھیں تو صحیح تیرے جانے والوں سے۔ جب قبر پہ صدا دی تو اندر سے ندا آئی یا رسول اللہ میں اس دنیا میں نہیں آنا چاہتا، میں نے اپنے رب کی جو رحمتیں دیکھی ہیں وہ دنیا میں کہاں، جو وہاں کرم ہے وہ یہاں کہاں۔ تو اس لیے آج ہمارے لیے میاں صاحب، میاں اعجاز صاحب کے لیے، حاجی نواز صاحب کے لیے اور قبلہ میاں عارف صاحب کے اعلیٰ اولاد، ان کے پیاروں کے لیے، ان کے دوستوں کے لیے، مجھے یہ بھی میاں صاحب نے ایک دن بتایا کہ ہم یہاں ایک لنگر کا سلسلہ بھی ہم نے چھوٹا سے پیمانے پہ شروع کر رکھا ہے۔ ظاہر ہے بھوکے ایک آدمی کو کھانا کھلانا تو بڑی بات ہے۔ حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی کوئی خواہش، غوث اعظم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ساری کائنات مجھے دے دے کہ یہ ساری کائنات تیرے حوالے ہے، تو آپ پوچھا گیا آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا ساری کائنات خدا سے لے کے اس کو روٹی بنا کے مخلوق کو کھلا دوں گا۔ کھانا کھلانا اتنی بڑی عبادت ہے۔ اب یہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کھانے کا نوالا تو بہت بڑی شے ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی کھجور کا چھلکا بھی کسی کو دے دے، یہ کھجور کا چھلکا جو ہے یہ اگر اس آدمی کے پاس نیکی کوئی نہیں، یہ جیسے دیوار ہوتی ہے، دیوار بن جائے گا اس کے اور دوزخ کے درمیان۔ اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے جس وقت سنا کہ ترازو پہ اعمال تلیں گے، انہوں نے کہا یا اللہ وہ ترازو دکھا تو صحیح وہ کتنا بڑا ہے۔ جب ترازو دیکھا تو غش کھا کر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اللہ کے نبی تھے حضرت داؤد علیہ السلام، عظیم پیغمبر تھے، لیکن گرے جب تو گرے اس وجہ سے، اور کہا کہ اے بے نیاز، اتنا بڑا ترازو ساری کائنات نیکیاں کرتی بھی رہے، اس کی ایک نکر بھی فل نہیں ہوگی، نہیں بھرے گی، تو لگتا تو یہ ہے کہ ساری کائنات ہی دوزخ میں چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مسکرائی، فرمایا داؤد تم نے ترازو دیکھا ہے، ابھی ہماری رحمت کا سمندر نہیں دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب ارشاد فرمایا داؤد تم نے ترازو دیکھا ہے، جب ہماری رحمت کا سمندر ٹھاٹھ میں آئے گا تو ہم اس اتنے بڑے ترازو کو کھجور کے چھلکے سے بھر دیں گے۔ اس لیے جس رب سے، جس رسول سے یقیناً ان کا واسطہ قبر میں ہے، وہ رب بھی کریم ہے، وہ نبی بھی کریم ہے۔ میاں صاحب کی زندگی قابل رشک زندگی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ویسے ہی زندگی عطا فرمائے، جس انداز سے، جس سلیقے سے، جس طریقے سے، جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، وہ ہمارے لیے قابل تقلید زندگی ہے۔ کسی کو دکھ نہیں دیا، کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی کو ستایا نہیں ہے، کسی کو نہ ہاتھ سے نہ زبان سے، اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو گن گن کے خیر کے کاموں کے اندر صرف کیا ہے، آخری لمحے تک۔ اللہ تبارک و تعالی آپ جتنے بھی بزرگ، جتنے دوست تشریف لائے ہیں، ہم سب لوگ ان کی اولاد سے، ان کے خصوصاً بیٹوں سے اظہار تعزیت کرتے ہیں، اور جناب میاں اعجاز صاحب سے، جناب حاجی محمد نواز صاحب سے، ان سے بھی ہم تعزیت کرتے ہیں کہ ان کا ایک بہت اور ہمارا عظیم ساتھی، ہمارے دکھ سکھ کا ساتھی، اور جس طرح مسجد شریف کی صرف میں آپ دوستوں کی اس عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ صرف دیکھ بھال نہیں کرتے تھے، وہ جانی قربانی کے ساتھ مالی قربانی بھی دیا کرتے تھے، اور جس طرح ایک سفیر ہوتا ہے وہ سفیر بن کر اس کے لیے خیر کے لیے ہمارے ساتھ چلتے رہے۔ ہم اپنے پروردگار سے ان کے لیے، جب مجھے پتہ چلا، میں ایک لمبے سفر پہ تھا، میں صبح ہی پہنچا ہوں، ہم اللہ تعالیٰ سے پل پل ان کے لیے دعائیں کریں گے، کیونکہ ہمارے اوپر ان کا حق ہے۔ ویسے تو میں کہا کرتا ہوں کہ جو بندہ اتنی بڑا کام کر گیا، یعنی ہمارا آپ اگر ادارہ دیکھیں گے، مسجد شریف کی زیارت کریں گے، اتنا بڑا کام ہے، انشاءاللہ تا قیام قیامت ایک ایک اینٹ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گی۔ وہ جو سرکار نے فرمایا جب مسجد ساری دنیا، یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ ساری کائنات کو فنا کر دے گا، نہ دریا بچیں گے، نہ گھر بچیں گے، نہ پہاڑ بچیں گے، صرف زمین کے اوپر مسجدیں سلامت رہیں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی مسجد کو سفینے کی شکل دے گا، سفینے کی شکل دے کے انہیں وہ حسن عطا کرے گا تاکہ یہ مسجدیں جنت میں جائیں تو جنت سے الگ نہ لگیں، ان کو خوبصورت جنت کے قابل بنا کے اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا چلو فرشتوں اٹھاؤ انہیں اور کہو انہیں مسجدوں کو کہ اڑو اور جنت میں چلی جاؤ، لیکن مسجدیں بیٹھ جائیں گی وہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کہتا ہوں کہ اڑو اور چلو جنت میں، تو مسجد سے آواز آئے گی کہ مولا ہم خالی کیسے جائیں، جس نے بنایا وہ بھی بھیج، جس نے اس کے اندر ایک پتھر اینٹ لگایا وہ بھی بھیج، جس نے اس کے اندر ماتھے ٹیکے وہ بھی بھیج، جس کی نے اس کے اندر پڑھا پڑھایا سارے بھیج۔ پھر یعنی مسجدیں حجت کریں گی اللہ سے کہ نہیں جاتی، یہ پیار ہے، نہیں جاتی، تو اللہ فرمائے گا کیوں نہیں جاتی؟ یا اللہ پہلے ساڑھے ساتھی بھیج دے پھر جاویے۔
یہ باوفا گھر ہے خدا کا، سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، یہ اللہ کے گھر کا رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ ماشاء اللہ، ہمارے بھی وہ وزیر خزانہ ہی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ خوش قسمت آدمی ہیں کہ آپ جتنے لوگ پیارے لوگ جو ہیں آپ بھی یاد فرما رہے ہیں، ہم بھی انہیں یاد کر رہے ہیں، یہ قسمت سے ہوتا ہے۔ کون کسی کو یاد کرتا ہے اس دنیا میں؟ لیکن وہ پل پل اللہ کے ہاں بھی مقبول رہیں گے، ہماری زبانوں پہ بھی ان کی یادیں سلامت رہیں گی۔ ہم ان کے بچوں کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ آپ اپنے دل کو مت لگائیں، آپ یہ دیکھیں آپ کا باپ کتنا عظیم آدمی تھا، کتنا عظیم آدمی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی یہ عظمتیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔